یہ ہندوستان ہمارے وطن کی ہسٹری کا ایک عظیم سال قرار دیا جاتا ہے۔ 1857 اس ملک کی تاریخ کا بڑا عظیم سال تصور کیا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ وہی 1857 ہے جس 1857 میں کئی ہزار علماء کرام اور ہندوستان کے سچے سپوتوں نے مل کر اس ملک کو آزاد کرانے کی مہم کا آغاز کیا۔ زندہ باد زندہ باد۔ 1857 وہ سال ہے۔ 1856 میں امام احمد رضا کی ولادت ہوئی۔ گویا آج ان مجاہدین کی ارواح سے پوچھا جائے کہ آپ نے 1857 کو ہی کیوں چنا؟ 1856 میں آ جاتے، 1855 سے آپ آغاز کر دیتے، آزادی کا بھی گل بجا دیتے۔ آج ان مجاہدین کی ارواح یہ جواب دیتی ہوئی آواز آئے گی، اے باغ مارا کلیا چکے مسلمانوں، ہم پہلے بھی اس کا آغاز کر دیتے، جنگ آزادی کا بھی گل پھونک دیتے، ہم اپنی جانوں کے نذرانے اس ملک کی پیشانی پہ تاج سجانے کے لیے پیش کر دیتے۔ مگر اگر ہم 1856 سے پہلے آ جاتے تو ہمارے پیچھے ہماری رہبری کرنے والا کون ہوتا؟ ہماری پشت پناہی کرنے والا کون ہوتا؟ ہمارے فتووں پہ مہر تصدیق کرنے والا کون ہوتا؟ ارے 1856 کو ہندوستان میں بریلی کی دھرتی پر امام احمد رضا کے ولادت ہونے کے بعد ہم نے یہ سوچ لیا اب ہماری شہادتوں کے اوپر مہر لگانے والا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، ذات اعلیٰ حضرت لگانے والا آ گیا ہے۔ حضرات اس نوعیت سے بھی یہ سال ولادت امام احمد رضا کا بڑا فضیلتوں اور بڑی برکتوں کا حامل ہے۔ یا اعلیٰ حضرت ایک عظیم محقق، ایک عظیم مصنف، ایک بہت بڑے عاشق رسول، بہت بڑے عاشق اہل بیت کا نام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان ہے۔ یا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان، اور ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے گا، یہ طریقہ اور یہ اصول ضابطہ آپ بھی جانتے ہیں، میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ ضابطہ ہم آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اگر کسی کو جانچنا پرکھنا ہو تو جو اس کے سنگی ساتھی، اس کے دوست ہوتے ہیں، اس کا فرینڈ سرکل ہوتا ہے، اس سے پوچھ لیجئے کہ یہ آپ کا جو دوست ہے یہ کیسا ہے۔ اگر وہ اس کی تعریف کریں تو یقیناً وہ تعریف کے لائق ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جو فرینڈ سرکل ہوتا ہے، جو معاشرین ہوتے ہیں، جو ساتھ میں رہنے والے ہوتے ہیں، وہ باہر کا بھی جانتے ہیں، اندر کا بھی جانتے ہیں، وہ سفر بھی جانتے ہیں، وہ حضر بھی جانتے ہیں، وہ اخلاق بھی جانتے ہیں، اور وہ بناوٹی مصنوعی کردار بھی جانتے ہیں۔ اگر اعلیٰ حضرت کو سمجھنا ہے تو اعلیٰ حضرت کے معاشرین سے سمجھیے، اعلیٰ حضرت کے زمانے کے جید علماء کرام سے سمجھیے۔ حضور صدر الافاضل امام الہند سیدنا نعیم الدین قادری مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں، سن 2008 کا راشٹریہ سہارا نے عرص اعلیٰ حضرت کے موقع پر ایک خصوصی شمارہ نکالا تھا، اس میں حضور صدر الافاضل کے اس قول کو کوٹ کیا ہے۔ المیزان میں 1975 میں حضور محدث اعظم ہند کی چھوچوی رحمت اللہ علیہ کا وہ جملہ کوٹ کیا ہے جو میں بھی آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک پہنچانے والا ہوں۔ حضور صدر الافاضل رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا، حضور صدر الافاضل ذرا آپ ہمیں یہ تو بتائیے کہ ہمارے مجدد تھے کیسے، اعلیٰ حضرت تھے کیسے؟ آپ نے تو بڑے قریب سے دیکھا ہے، آپ نے تو اعلیٰ حضرت کی قربتوں سے بڑا فیض حاصل کیا ہے، آپ نے تو اعلیٰ حضرت کے قلم کی طغیانی کو بھی دیکھا ہے، اعلیٰ حضرت کے کرم، فیض کے کرم کو بھی دیکھا ہے، فیضان کرم کو بھی دیکھا ہے۔
आपने आला हजरत को बड़े करीब से 2, 4, 10 दिन नहीं बल्कि कई साल तक मुसलसल देखा है। और आपके बारे में तो वक्त का इमाम कहता है कि जब मैं नईमुद्दीन को देखता हूं तो मेरा इल्म जोश मारता है। सुभान अल्लाह। जब मैं नईमुद्दीन को देखता हूं तो मेरा इल्म जोश मारता है। जोश मारना आप समझते हैं? आपके यहां बंगाल में जोश मारने को क्या कहते हैं? उछलना, ये उसका मुतबादिल बेहतर है। उछलना यानी जोश उसको कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए ये अर्ज कर रहा हूं। एक भगोने में एक बर्तन में पानी लेकर आग पर रख दीजिए। पानी एक बर्तन में लेकर आग पर चूल्हे पर आपने रख दिया। पानी उसमें ठंडा था, पहले वो पानी गर्म होता है। जब पानी गर्म होता है तो फिर वो धीरे धीरे खौलने लगता है, खौलता है। जब वो खोलते खोलते बहुत ज्यादा अपने अंदर गर्मी पैदा कर लेता है तो उबलने लगता है, उबाल मारता है, यानी कि वो बाहर निकलना चाहता है। अब उसकी जगह अंदर नहीं है। गोया आला हजरत इशारा कर रहे हैं, इमाम अहले सुन्नत इशारा कर रहे हैं, इश्क़ रसूल की भट्टी तो मेरे सीने में जल रही है। ये सुभान अल्लाह। इश्क़ रसूल की भट्टी में तो मैंने अपने इश्क को पका लिया है। मेरा इल्म उससे पक गया है। अब ये इल्म ऐसा पक गया है कि कोई इसको बहका नहीं सकता। मगर सदरुल अफाजिल सैयद नईमुद्दीन, ऐ शहजादा ए रसूल, ऐ फातिमा ज़हरा के गुलशन के महकते हुए शगुफ्ता फूल, जब मैं आपको देखता हूँ तो वो इल्म जो मेरा अंदर खोल रहा है, मौजे मार रहा है, जो बाहर निकलने के लिए बेताब हो रहा है, अब उसकी जगह अंदर नहीं है, बल्कि अब वो बाहर निकल कर इस दुनिया को फैज़ पहुंचा, फैज पहुंचाना चाह रहा है। वो हुजूर सदरुल अफाजिल फरमाते हैं कि आला हजरत कौन है? फरमाते हैं कि अपने वक्त में हमने बड़े बड़े फुक़हा को देखा, बड़े बड़े अकाबिरीन को देखा, मगर जो शान और जो मकाम अल्लाह तबारक व तआला ने इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह को अता किया, वो मकाम किसी और को अता नहीं किया। आपके मुआसिरीन में, यहाँ बात मुआसिरीन की हो रही, कोई आगे पीछे ना ले जाए। मुआसिरीन में फरमाते हैं कि पूरी दुनिया में एक मुफ्ती था, पूरी दुनिया में एक मुफ्ती था जो पूरे आलम से जिसके पास इस्तिफ्ता आया करते थे, जिसके कलम पर पूरी दुनिया के सुन्नियों को भरोसा था। एक दारुल इफ्ता था जो आला हजरत की शक्ल में था, एक लाइब्रेरी थी जो आला हजरत के सीने में थी। आला हजरत के बारे में सदरुल अफाजिल फरमाते हैं, हम ये बारहा देखते, हुजूर सरकार आला हजरत के पास हजारों की तादाद में बैक वक्त, सैकड़ों की तादाद में खुतूत आया करते थे। आला हजरत सबका जवाब दिया करते थे। कभी ऐसा नहीं देखा कि आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह को कभी किसी किताब को देखने की हाजत हुई हो, किसी रिसाले को देखने की हाजत हुई हो, इसलिए कि हुजूर सरकार आला हजरत खुद फरमाते हैं, फकीर के मुताले में बैक वक्त हमा वक्त 50 से ज्यादा अहादीस की कुतुब रहती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत से मुकाबला और बुग़्ज़ रखने वाले 50 हदीसें तो दूर हैं, आधी हदीस की किताबों के नाम भी नहीं जानते, आधी किताबों का नाम भी नहीं जानते हैं। और हदीस की किताबें तो दूर हैं, बल्कि अगर उर्दू की किताब उनके सामने खोल दीजिए तो सही से उर्दू की बातें वो आला हजरत को कहते हैं, वो आला हजरत से चिढ़ते हैं, ये उनके मुकद्दर की बात है। हुजूर सदरुल अफाजिल फरमाते हैं कि आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मुझे फिक़्ह जो है अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी से मिली, फिक़्ह जो है मुझे अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी से मिली। हुजूर सदरुल अफाजिल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हमने आला हजरत के इस कौल को, आला हजरत के इस फरमाने को
ہم نے اس جو انکساری سمجھا، اس لیے کہ ہماری نظر میں اعلیٰ حضرت کی تحقیق، اعلیٰ حضرت کا فقہ علامہ ابن عابدین شامی سے بھی بہتر ہے۔ زندہ باد زندہ باد، کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ اعلیٰ حضرت کا فقہ ہم نے دیکھا کہ علامہ ابن عابدین شامی سے بھی بہتر ہے، بلکہ اگر آج علامہ ابن عابدین شامی ہوتے تو اعلیٰ حضرت کے شاگردوں میں ان کا شمار ہوتا، ان کی بارگاہ میں زانوی ادب طے کرتے۔ اور سرکار محدث اعظم ہند رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کے بارے میں، کہتے ہیں کہ جب ہم بریلی شریف میں اعلیٰ حضرت کے پاس علم حاصل کر رہے تھے، علم دین حاصل کرنے کے بعد جب اعلیٰ حضرت نے ہمیں دارالافتاء کی ذمہ داری دی، جب سوال آتے اعلیٰ حضرت ہمیں ان میں سے کچھ سوال دیتے، کہا کہ جاؤ فلاں لائبریری میں سے کتابوں سے ان سوالوں کا حل، ان کا جواب لکھ کر لاؤ۔ پھر اعلیٰ حضرت اس پہ تصدیق فرماتے اور وہ جواب جن کے سوال ہوتے ان کو عنایت فرما دیتے۔ حضور محدث اعظم ہند رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ہم کوئی جزیہ، کوئی عبارت فقہ کی ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک جاتے، ہمیں نہیں ملتی، تو ہم اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضری دیتے۔ محدث اعظم ہند جیسی عبقری عظیم شخصیت، وہ فرماتے ہم اعلیٰ حضرت کے پاس آتے، اعلیٰ حضرت فرماتے کیا بات ہے سید صاحب؟ کہا حضور یہ فلاں جزیہ نہیں مل رہا، یہ ایک عبارت نہیں مل رہی ہے، یہ سوال کا جواب تحریر ہو گیا ہے مگر یہ عبارت، تو فرماتے ہیں کہ وہیں کہ وہیں اعلیٰ حضرت فرماتے کہ لائبریری کی فلاں ریک میں اتنے نمبر داہنی طرف فلاں کتاب ہے، اس کتاب میں اس کتاب کو کھولنا، اتنے صفحہ نمبر پر یہ باب ہے، اس صفحے نمبر کے اس باب کی سطر نمبر اتنی، جب وہ کھولو گے تو یہ جزیہ، یہ عبارت تمہیں وہاں مل جائے گی۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر۔ محدث اعظم فرماتے ہیں کہ جب میں جاتا اور جانے کے بعد لائبریری سے کتاب کو نکالتا، تلاش کے صفحہ نمبر کھولتا، اس باب کو نکالتا جس باب کی نشاندہی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمائی تھی، جب میں اس باب کو کھول کر جب سطر پر پہنچتا، جو سطر نمبر داہنے طرف یا بائیں طرف اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا، میں دیکھتا کہ بالکل جو اعلیٰ حضرت نے عبارت پڑھ کے سنائی تھی، ایک نہ زیر ادھر نہ ایک زبر ادھر، بالکل منوان وہ عبارت وہیں پر موجود ہوتی، گویا محسوس ہوتا تھا کہ 1400 سال کی تاریخ، 1400 سال کی اسلامی لائبریری میں جتنی کتابیں آج تک لکھی گئی ہیں فقہ کی، وہ ساری کی ساری کتابیں اعلیٰ حضرت کو ازبر یاد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علوم اعلیٰ حضرت، ذات اعلیٰ حضرت۔ قرآن شریف کے 30 پاروں کے حافظ تو لاکھوں کروڑوں اس دنیا میں مل جائیں گے، مگر اسلامی لٹریچر کا حافظ، اسلامی کتب خانے کا حافظ تاریخ میں ایک ہی ملتا ہے، اسی کو امام احمد، اسی کو امام احمد رضا کہتے۔ یہی محدث اعظم ہند آگے المیزان میں بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے علم حاصل کر لیا، دستار ہو گئی، اس وقت اس دور میں ایک بہت بڑی ذات تھی، ایک بہت بڑا نام تھا، ایک بہت بڑے محدث تھے جو بریلی سے تھوڑے ہی فاصلے پر پیلی بھیت میں رہا کرتے تھے، جن کو علامہ وسیع احمد محدث صوفی کے نام سے زمانہ جانتا اور پہچانتا ہے۔ شاید میں صوفی روح کی باتیں کر رہا ہوں، آپ کے مقصد کی باتیں نہیں کر رہا ہوں۔ میں اعلیٰ حضرت کا علمی مقام آپ کو مسلمانوں سمجھانا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کو جب آپ سمجھیں گے، جب آپ اعلیٰ حضرت کو پڑھیں گے، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہم جن کے نام کے عرس کی محفل سجاتے ہیں، جن کے نام کے، جن کے مسلک کا ہم نعرہ لگاتے ہیں، وہ اعلیٰ حضرت آخر ہیں کون؟
اس لیے کہ اعلیٰ حضرت صرف ذہین انسان کا نام نہیں ہے بلکہ اعلیٰ حضرت ذہن کا نام، ذہن کا نام اعلیٰ حضرت ہے، صرف ذہین نہیں ہے اعلیٰ حضرت بلکہ دماغ ہے اعلیٰ حضرت، ہماری ضرورتوں کا نام اعلیٰ حضرت ہے، اہل سنت کی پہچان کا نام اعلیٰ حضرت ہے، امام اعظم کے پرچم حقانیت کا نام اعلیٰ حضرت ہے، مخدوم کی چھوچوی رحمت اللہ علیہ کی امانتوں کے امیر کا نام اعلیٰ حضرت ہے۔ اعلیٰ حضرت کوئی ایک عام مولانا صاحب نہیں ہے بلکہ آپ سمجھئے علامہ وسیع احمد محدث سورتی، اپنے وقت کے ہندوستان کی تاریخ بتا رہا ہوں حافظ جی، علماء کرام کی توجہ چاہتا ہوں، میں اپنے مطالعے کے مطابق یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں نے صرف 2 لوگوں کو جانا ہے جو بخاری شریف کی دونوں جلدوں کے حافظ ہیں، 2 ذات ہیں ہندوستان میں آج تک کی تاریخ بتا رہا ہوں، ایک علامہ وسیع احمد محدث سورتی ہیں، دوسرے درود شریف کا نظرانہ پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علامہ وحاج الدین گجراتی رحمت اللہ علیہ، اور یاد رکھیے گا دونوں گجرات سے تعلق رکھتے ہیں، ایک سورت جو کہ یہ بھی گجرات کا ہی ایک حصہ ہے، اس زمانے میں جو بھی ہندوستان میں مدارس تھے، خانقاہوں میں تعلیم دی جاتی تھی، مشائخین علم دین کو فروغ دیتے تھے، جب ان کے پاس سے کوئی آراستہ ہو کر علم دین حاصل کر کے جب کوئی جاتا تھا اور خصوصی طور پر علم حدیث حاصل کرنا چاہتا تھا تو یا تو علامہ وسیع احمد محدث سورتی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں جاتا یا علامہ وحاج الدین گجراتی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں جاتا۔ حضور محدث اعظم ہند فرماتے ہیں کہ میں نے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں زانو ادب طے کیا، دستار کے بعد فضیلت تک باضابطہ تعلیم حاصل کر کے میں پیلی بھیت پہنچ گیا وسیع احمد محدث سورتی رحمت اللہ علیہ کے پاس۔ فرماتے ہیں کہ میں ان کی بارگاہ میں، چونکہ پورے ہندوستان، اس وقت کا ہندوستان، آج کا ہندوستان نہیں، غیر منقسم ہندوستان جب ایک بھارت تھا، آج سے 130 سال 40 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، اس غیر منقسم ہندوستان کی بات کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ اس میں علامہ وسیع احمد محدث سورتی رحمت اللہ علیہ کے علم حدیث اور درس حدیث کا ایسا شہرہ تھا کہ ہر کوئی یہ اشتیاق، یہ آرزو، یہ تمنا رکھتا تھا کہ کاش اگر زیادہ نہیں تو چند ساعتیں ہمیں وسیع احمد محدث سورتی جیسی محدث کی بارگاہ میں زانو ادب طے کرنے کو میسر آ جائے، یہ ہماری قسمت کی معراج ہو جائے۔ حضرت محدث اعظم ہند رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت محدث سورتی رحمت اللہ علیہ کے پاس جب کوئی پڑھتے وقت، پڑھاتے وقت حدیث پاک پر کوئی جرا ہوتی، جب اس کی شرح بیان کرتے، جب اس کے مطلب و مفہوم کو بیان کرتے، تو جہاں امام بخاری کے قول کو کوٹ کیا جاتا، جہاں امام محمد کو کوٹ کیا جاتا، جہاں علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کو کوٹ کیا جاتا، وہیں علامہ محدث سورتی رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ مولانا احمد رضا صاحب یہ فرماتے، مولانا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان یہ فرماتے ہیں۔ محدث سورتی کا جب یہ جملہ سنتے تو حضور محدث اعظم فرماتے ہیں کہ میں تعجب میں پڑ جاتا کہ میں تو اعلیٰ حضرت سے کی بارگاہ سے فیض حاصل کر کے محدث سورتی کی بارگاہ میں آیا ہوں، ہندوستان میں ان کا بڑا شہرہ، یہ بہت بڑے علم حدیث کے مدرس ہیں، آخر یہ کیا معاملہ ہے کہ یہ جہاں بڑے بڑے ائمہ محدثین کے حوالے پیش کرتے ہیں تو وہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا بھی حوالہ پیش کرتے ہیں، آخر کیا بات ہے؟ یہ سوچتے رہے موقع کا انتظار کرتے رہے کہ وہ کب موقع غنیمت میسر آئے اور میں محدث سورتی سے سوال کروں۔ فرماتے ہیں ایک دن میں درس گاہ میں بیٹھا ہوا تھا،
اور حضرت وسیع احمد محدث سورسی رحمت اللہ علیہ نے پھر عادت اور معمول کے مطابق اسی حدیث شریف کو پڑھاتے ہوئے ایک سبق پڑھاتے ہوئے فرمایا فلاں محدثین یہ فرماتے ہیں، فلاں محدث صاحب یہ فرماتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ یہ حضرت محدث اعظم ہند فرماتے ہیں کہ میں نے اجازت طلب کر کے عرض کیا کہ حضور میں آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں، اگر مجھے اجازت دی جائے تو میں آپ سے سوال پوچھوں گا۔ فرمایا کہ ہاں محمد میاں سوال پوچھیے، آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ کہا حضور میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ میں تو بریلی شریف سے علم حاصل کر کے آپ کے پاس آیا، میں نے تو بریلی شریف میں جو کچھ پڑھنا تھا پڑھ لیا۔ آپ کی درسگاہ کا شہرہ صرف پیلی بھیت میں نہیں، صرف بریلی اور اتر بھارت میں نہیں، بلکہ افغانستان کے سرحدوں پہاڑیوں سے لے کر بنگلہ دیش کے سمندری ساحلوں تک آپ کے علم حدیث کا شہرہ ہے۔ حضور کیا آپ میرے ایک سوال کا جواب دے سکتے ہیں؟ فرمایا کہ پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا یہ بتائیے کہ آپ بڑے محدث ہیں یا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا؟ آپ بڑے محدث ہیں یا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ؟ آج اگر یہاں پر ہماری سوسائٹی میں ہمارے مریدین یعنی کہ آپ کا مشرب کوئی بھی، آپ سنی ہیں، غوث اعظم کے چاہنے والے ہیں، سنی صحیح العقیدہ ہیں، اگرچہ آپ ہمارے ہاتھ پر دست گرفتہ نہیں ہیں مگر آپ ہمارے مرید ہیں، آپ ہمارے دلوں میں ہیں۔ صرف مقصد یہ نہیں کہ آپ ہمارے مشرب یا ہمارے سلسلے میں سلسلہ عالیہ قادریہ نعیمیہ سے وابستہ ہوئے تبھی ہمارے ہیں، نہیں، آپ کلیمی ہیں تو بھی ہمارے، آپ رضوی ہیں تو بھی ہمارے، آپ اشرفی ہیں تو بھی ہمارے ہیں، آپ قادری ہیں تو بھی ہمارے ہیں، اس لیے کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ فرقے بازی کرنا نہیں سکھایا، توڑنا نہیں سکھایا، بلکہ ہم جہاں سے بلانگ کرتے ہیں، جس آستانے سے ہمارا تعلق ہے، وہ تعلق وہ آستانہ صدر الافاضل کا آستانہ ہے، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے صدر الافاضل اہل سنت کو توڑنے والی ذات نہیں بلکہ اہل سنت کے بکھرے ہوئے شیرازے کو جوڑنے والی ذات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ ہم توڑنے والی بات نہیں، زمان بکھرتا جا رہا ہے شیرازہ پھر سے اہل سنت کا، بکھرتا جا رہا ہے شیرازہ پھر سے اہل سنت کا، جہاں والوں کو پھر صدر الافاضل کی ضرورت ہے، جہاں والوں کو پھر صدر الافاضل کی ضرورت ہے۔ اگر آج کسی مولانا صاحب سے پوچھا جاتا تو یقیناً وہ اپنے پیر صاحب کی تعریف کرتے اور ایسی تعریف کرتے اپنے پیر کی کہ دوسرے کو معلوم یہ دیتا کہ ان کے حضرت کے سامنے ہمارے حضرت ابھی شاید طفل مکتب بھی نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ مگر دیکھیے بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوا کرتی ہیں، ہم بڑے لوگوں کی بڑی عظمتوں اور بڑی قربانیاں دینے والی ذاتوں اور بڑا پیار اور محبت لٹانے والی بارگاہوں میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اس لیے ہمیں فراق ذہنی اور فراق دلی کے ساتھ ملنا ہوگا۔ حضرت محدث سورسی رحمت اللہ علیہ نے بہت لمبا چوڑا خطبہ نہیں باندھا، تمہید نہیں باندھی، بلکہ محدث اعظم ہند رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چند جملوں میں حضور محدث سورسی نے گفتگو ختم کر دی۔ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں مجھ سے سوال کرنے والے محمد میاں صاحب، آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ میں بڑا محدث ہوں یا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان؟ وہ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے سامنے، اعلیٰ حضرت کے سامنے وسیع احمد کی پاسن کی بھی حیثیت نہیں۔ علم حدیث میں پاسن کی بھی، آپ پاسن سمجھتے ہیں،
میں آپ کو یہ ہمارے یہاں کے اتر پردیش کا لفظ ہے پاسن. آپ کے یہاں شاید جب میں ایکسپلین کروں تو آپ مجھے میرے علم اضافے کے لیے اپنے یہاں کا کوئی جملہ ضرور بتائیے گا. پاسن اس کو کہتے ہیں جو پہلے دو ترازو چلتے تھے. آج کل الیکٹرانک کا زمانہ ہے. پہلے دو پلے ہوتے تھے, میزان ترازو ہوتا تھا, دو طرف اس پر ایک طرف کوئی چیز رکھی جاتی تھی, ایک طرف وزن کرنے کے لیے پڑیان, جس کو آپ کے بنگال میں کہتے ہیں, ہمارے ہاں بانٹ کہتے ہیں. بٹ کھارا بانٹ تولنے کا, اچھا تولنے کا جو وزن کرنے کا جو ہوتا ہے بٹکارا. تو بٹکارے پہ آپ نے دیکھا ایک طرف سامان جو آپ کو چاہیے, دوسری طرف وہ باٹ رکھا جاتا, اور اس میں کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ وہ دونوں میزان کے پلے اگر ڈس بیلنس ہو جاتے تو اس پر کوئی چیز رکھ کر ان کا بیلنس بنایا جاتا تھا. پھیر, نون غنہ کے ساتھ پھیر, عجیب پھیر ہے یہ بھی, اللہ ایسی پھیروں سے بچائے. تو بہرحال تو وہ وزن کرنے کے لیے, مطلب میزان کے دونوں پلوں کا بیلنس قائم کرنے کے لیے جو اپ ڈاؤن ہو جاتے تھے, مگر جب کوئی چیز اس میں وزن کی جاتی تھی تو وہ جو پاسن پھیر کا جو وزن ہوتا ہے وہ اس کے وزن میں شمار نہیں ہوتا, وہ اس کے وزن میں شمار نہیں ہوتا تھا, نہ وہ باٹ کے وزن میں شمار ہوتا تھا, نہ جو سامان اس میزان میں, اس ترازو میں, اس پڑیان میں تولا جاتا تھا اس میں شمار کیا جاتا تھا. اس کا کام ہوتا تھا دونوں کو بیلنس برابر کرنے کے لیے. محدث سورتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت اتنے بڑے محدث ہیں, اتنے بڑے, اتنے عظیم محدث ہیں کہ میری حیثیت ان کے سامنے پاسن کسی ہے. یعنی اعلیٰ حضرت کو دوسروں سے مقابلہ کرانے والے اگر چھوٹا بڑا تصور کرانا چاہیں یا بتانا چاہیں, اعلیٰ حضرت کے بارے میں محدث سورتی نے فرمایا کہ لوگوں میری حیثیت اس پاسن پھیر کسی ہے. اعلیٰ حضرت کا تو بہت بڑا مقام ہے. اسی لیے کہنے والے نے کہا ہے وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے, وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے. ارے جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. سبحان اللہ. نعرے دیکھیے, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, علماء اہل سنت, عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا علمی مقام مسلمانوں سمجھیے چند لمحوں کے لیے, اور میں آپ کے درمیان رہ سکتا ہوں تھوڑی دیر اور سننا چاہتے ہیں؟ ماشاءاللہ, ایک بار ہلکے سے کہہ دیجئے سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ پر, یہاں پر علماء کرام موجود ہیں اور آپ نے بھی علماء کی زبانی سنا ہوگا, اس قدر ریسرچ ہو رہی ہے, اتنی ریسرچ ہو رہی ہے. آج تقریباً 2022 یہ چل رہا ہے, تقریباً 45 سال ہو گئے اعلیٰ حضرت پر ریسرچ ہوتے ہوتے. جب پہلی بار اعلیٰ حضرت پر ریسرچ کی, پٹنہ کے رہنے والے علامہ حسن رضا خان صاحب پی ایچ ڈی, جنہوں نے اعلیٰ حضرت پر پہلی پی ایچ ڈی کی, جب انہوں نے اعلیٰ حضرت پر ریسرچ کیا تو اعلیٰ حضرت کے بارے میں بتایا, اپنی تھیسس میں انہوں نے واضح کیا کہ میں نے اعلیٰ حضرت کو پڑھ کر یہ سمجھا, یہ جانا ہے, یہ تحقیق کر کے ریسرچ کر کے یہ مانا ہے کہ اعلیٰ حضرت کو صرف ایک دو علوم پر نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیک وقت 55 علوم پر دسترس کامل عطا فرمایا. سبحان اللہ. کامل دسترس عطا فرمایا تھا. یہ پہلی تحقیق 79 میں ہوئی.
1979 میں اس کے بعد دوسری تحقیق اعلیٰ حضرت پر ہوتی ہے. جب دوسری تحقیق اعلیٰ حضرت پر ہوئی تو کہا کہ نہیں اعلیٰ حضرت کو 55 علوم پر دسترس نہیں ہے بلکہ اعلیٰ حضرت کو 71 علوم پر کامل دسترس ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تیسرے محقق آئے، زمانہ گزرا، حالات بدلے، اعلیٰ حضرت پر تھیسس لکھی جانے لگی، ریسرچ ہونے لگا. تیسرے آئے، انہوں نے کہا کہ نہ اعلیٰ حضرت کو 55 علوم پر دسترس حاصل تھا، نہ اعلیٰ حضرت کو 71 علوم پہ دسترس حاصل تھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو بیک وقت 105 علوم پر کامل دسترس. سبحان اللہ. 3 تحقیقیں ہو گئیں. چوتھے آئے کہا کہ میاں آپ کی تحقیق بڑی محدود ہے 55 علوم تک، آپ کی تحقیق بڑی محدود ہے 71 علوم تک، آپ کی تحقیق بڑی محدود ہے 105 علوم تک. ارے ہم سے پوچھئے، اعلیٰ حضرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیک وقت 150 علوم پر کامل دسترس عطا فرمایا. 150 علوم پر. اور اس کے بعد پھر تحقیق اور ریسرچ کا دور چلا. 2018 تک پہنچے. 2018 میں اعلیٰ حضرت کا پوری دنیا میں جشن 100 سالہ منایا گیا، یعنی 100 ایئرز کا عرس منایا گیا. 104 ہم منا رہے ہیں. ناگپور مہاراشٹر کی سرزمین پر 3 روزہ عالمی انٹرنیشنل سنی اجتماع اور اعلیٰ حضرت کانفرنس ہوئی، جو یوٹیوب پر آج بھی موجود ہے. آپ اس کو یوٹیوب پہ جا کے سرچ کر سکتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. یہ فقیر بھی اس کانفرنس کا حصہ تھا. عراق، شام، لیبیا، امریکہ، کینیڈا، مصر، UK سے مشائخین کی اس کانفرنس میں آمد ہوئی تھی. تقریباً 17 ممالک کے مشائخ علماء کرام اس میں موجود تھے. ہندوستان کا دماغ اور زبان کہے جانے والے خطبہ، محققین، شاید و باید ہی کوئی ایک ایسا ہو جو اس کانفرنس میں 3 روزہ جشن 100 سالہ میں موجود نہ ہو. خصوصیت کے ساتھ جب 3 دن کا وہ اجتماع ہو گیا، بعد قبل فجر جب صلاۃ و سلام ہو کے محفل کا اختتام ہو گیا، 3 دن کا جشن اعلیٰ حضرت ختم ہو گیا. فجر کی نماز کے بعد ہوٹل کے لاؤنج میں ریسیپشن کے سامنے الثقافت السنیہ کیرلا کے بانی اور سرپرست اعلیٰ علامہ شیخ ابوبکر صاحب، شیخ ابوبکر صاحب، مناظر اہل سنت علامہ صغیر احمد جوکھنپوری بریلوی صاحب، ماہر رضویات علامہ عبدالستار ہمدانی پور بندر گجراتی صاحب، حضرت مولانا عمران مظہر برکاتی بریلوی صاحب، نبی اعلیٰ حضرت مولانا عمر رضا، علامہ قمر ملت قمر رضا صاحب کے صاحبزادے، اور یہ فقیر وہاں پر حاضر ہے. جامع ازہر قاہرہ مصر کے اساتذہ ہیں. علامہ عبدالستار ہمدانی صاحب سے گفتگو چائے چل رہی ہے، اسی پر گفتگو. میں بتا رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کیا ہے. میں اپنے جلسے کی روداد بیان نہیں کر رہا ہوں، میں اعلیٰ حضرت کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا علم عطا فرمایا تھا. علامہ عبدالستار ہمدانی صاحب کہتے ہیں، سید صاحب اعلیٰ حضرت پر تقریباً 1500 سے زیادہ اس فقیر نے صفحات لکھ ڈالے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. 1500 سے زیادہ صفحے لکھ دیے، اور ان 1500 صفحوں میں اعلیٰ حضرت کی کرامتوں کو شمار نہیں کیا.
आला हजरत के औसाफ और आला हजरत के खानदान के फर्दों की फेहरिस्त और उनका शजरा नहीं लिखा है, बल्कि इस फकीर ने आला हजरत के बारे में अब्दुल सत्तार हमदानी साहब कहते हैं कि 1500 सफ़ों पर अभी तक मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजिले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह तबारक व तआला ने बैक वक्त 205 उलूम पर कामिल दस्तरस नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, सैयद नाइमुद्दीन मुरादाबादी, सैयद नाइमुद्दीन मुरादाबादी, नारे 205 उलूम पर। और अल्हम्दुलिल्लाह ये फकीर इस बात का दावा कर सकता है, कारी साहब सुबला उलमा की तवज्जो, कि आला हजरत पे पहली पीएचडी जिसने करी अल्लामा हसन रजा साहब, वो भी उस महफिल में मौजूद है मेरे बाएं जाने। और जो अभी तक 2018 मेरी मालूमात के मुताबिक जिन्होंने आखिरी तहकीक और रिसर्च करा, अल्लामा अब्दुल सत्तार हमदानी, उन दोनों शख्सियतों से अल्हम्दुलिल्लाह ये फकीर मिल चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह मिल चुका है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह को मकाम व मर्तबा अता किया था। मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, और यहाँ उलमा हैं जिन्होंने फतावे रज़विया को पढ़ा है, फतावे रज़विया को जिन्होंने पढ़ा नहीं कम से कम देखा है, जो जदीद एडिशन 30 जिल्दों पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास भी है, 12 वाला भी है, 30 वाला भी है, 26,000 से ज्यादा जिसमें सफ़े हैं। बात को समझ रहे हैं? 26,000 से ज्यादा जिसमें सफ़े हैं। सफ़े मतलब पेज, पाता, बंगला में जिसको पाता कहते हैं, जो एक पत्ती है। 26,000 पेजेस से ज्यादा जिसमें 6,000 से ज्यादा, तकरीबन 7,000 के करीब फतावे जमा, 18,000 के करीब जिसमें सवालों के जवाब है, और ये 30 जिल्दों पर मुश्तमिल 208 से ज्यादा रसाइल पर मुश्तमिल फतावे रज़विया 30 जिल्दों में मौजूद है। आला हजरत को अल्लाह तबारक व तआला ने ये खासा, ये कमाल, ये मकाम अता किया कि आला हजरत ने जिस मौजू पर कलम उसका हक अदा कर दिया। आप आला हजरत के फतावों को पढ़िए, फतावे रज़विया को जब आप पढ़िएगा तो बड़े बड़े अकाबिरीन के दिमाग के दरीचे खुल जाते हैं, दिमाग रोशन हो जाते हैं, और कहते हैं कि आला हजरत आखिर आप हैं क्या। वो कहते हैं ऊंचे ऊंचे हजरतों ने आला हजरत कह दिया, ऊंचे ऊंचे हजरतों ने आला हजरत कह दिया। अरे छोटे छोटे हजरतों को जाने क्या तकलीफ, आला हजरत को समझ ही नहीं पाए। आला हजरत को समझने के लिए, आला हजरत को समझने के लिए मालूम है कल्ब में इश्क़े रसूल का चिराग रोशन होना लाज़मी है। मोहब्बते रसूल का चिराग अगर रोशन होगा, और वो किसी मदरसे में अपने उस्ताद या अपने मुरब्बी, अपने पीर की बारगाह में ज़ानुए अदब तय करा होगा, उसने थोड़ा बहुत कहीं मदरसे में लिखा पढ़ा होगा, जब वो आला हजरत को पढ़ेगा तब उसको समझ में आएंगे कि आला हजरत क्या है। वरना तो मामला ये है कि मुझसे लोगों ने कहा कि हुजूर आला हजरत कॉन्फ्रेंस, आला हजरत का जो जलसा हम करते हैं, जलसे के लोग इश्तिहार फाड़ देते हैं। मैं सोचने लगा कि आला हजरत से किसी को क्या तकलीफ हो सकती है, आला हजरत से किसी को क्या मुखालिफत हो सकती है। अगर मैं कहूं कि बहादुरपुर, कलियाचक, मालदा, बंगाल के लोग, आपको कोई तकलीफ आला हजरत से, तो आप कहेंगे कि नहीं हजरत हमें तकलीफ नहीं, बल्कि आला हजरत के नाम से हमारी तकलीफें दूर होकर हमें राहत मिलती है, हमारे इश्क में लज्जतें और हलावतें पैदा हो जाती हैं। आला हजरत के नाम में तो अल्लाह ने वो चाशनी, वो बरकतें अता की हैं। और याद रखिएगा, जब भी कहीं मोहब्बतों की, जब भी कहीं कराबत की बात होती है, दोस्ती और जोड़ने की बात होती है, लोग कहते हैं ये बरेलवी।
سبحان اللہ، یہ رضا خانی ہے، سبحان اللہ، یہ امام احمد رضا کے ماننے والے ہیں۔ ارے پتہ چل گیا جو محبتوں کی بات کرتا ہے وہی بریلوی ہے، کیا کہنا، محبتوں کا پیغام اور چراغ روشن کرتا ہے، اسی کو بریلوی اور رضا خانی اور اعلیٰ حضرت سے محبت کرنے والا چاہنے والا کہا جاتا ہے۔ کہنے لگے حضور اعلیٰ حضرت سے کیا تکلیف ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا کہ بھائی بات تو صحیح ہے، اعلیٰ حضرت سے کیا تکلیف ہو سکتی ہے؟ قاری صاحب کے جلسوں کے اشتہار پھاڑ دیں، ہینڈ بل پھاڑ دیں، بینر پھاڑ دیں، مائک کے تار نوچ دیں، میں کسی پر ذاتی کوئی حملہ نہیں کر رہا، میں ایک حقیقت ہے، ایک سچائی ہے، اگر میری بات آپ سن رہے ہیں تو سمجھیے گا۔ میں اپنے باپ دادا کا نسب نامہ اور شجرہ خوانی کے لیے آپ کے یہاں نہیں آیا، الحمدللہ میری رگوں میں امام حسین کا خون ہے، میں نسلاً اور مشرباً دونوں قادری بھی ہوں اور حسینی بھی، میں اعلیٰ حضرت کے خاندان سے نہ مجھے خلافت ہے نہ مرید ہوں۔ چمچہ گیری وہ کرے جن کے گھر کے فاقے ان کے نام سے دور ہوتے ہیں، الحمدللہ میں چمچہ گیری نہیں کرتا ہوں، میں جو ہوتا ہے حق بولتا ہوں، اس لیے کہ میری رگوں میں صدر الافاضل کا خون ہے، لگی لکھتی بات نہیں کرتا، کم ٹو پوائنٹ آتا ہوں۔ مجھ سے کہنے لگے حضرت کیا بات کینوں یہ رکم ہوچھے؟ میں نے کہا کہ بھائی یہ تو میں نہیں بتا سکتا، مگر ایک حدیث شریف میں آپ کو سنا دیتا ہوں، شاید اگر آپ سمجھ جائیں تو یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے، سنا دوں اگر آپ بھی چاہتے ہیں، تھوڑی دیر کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، میرے آقا، آپ کے آقا، کل کائنات کے داتا، پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اپنی ایک ہوتا ہے مرید، ایک ہوتا ہے مراد، صحابہ سب مرید ہیں، مگر ان مریدوں میں ایک مراد ہے جن کو فاروق اعظم کہا جاتا ہے، فاروق اعظم کہا جاتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں میرے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں، دیکھیے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، ان کی سواری گھوڑے کے ٹاپوں سے لگا ہوا گرد و غبار ہماری پیشانی کا غازہ، اگر ہماری پیشانی پہ ملنے کو اگر وہ مل جائے تو ہم اپنی تقدیر پر، اپنے مقدر پہ، اپنے نصیب پر فخر کریں، ہمارے سروں کا تاج ہے۔ حضرت عثمان ذوالنورین ہمارے سر کا تاج، ہمارے دل کا قرار ہے۔ حضرت مولائے کائنات علی شیر خدا ہمارے بازوؤں کی قوت کا نام ہے، مگر عمر فاروق کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، آقا سب سے پیار کرتے ہیں، آقا کے تمام صحابہ، آقا کے تمام عاشق سب ستاروں کی طرح ہیں، تم جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ، ہدایت پا جاؤ گے، مگر یہ جملہ کسی دوسرے صحابی کے لیے نہیں فرمایا۔ کون سا جملہ؟ آقا فرماتے ہیں، اے عمر جانتے ہو تمہارا گزر جس راستے سے ہوتا ہے نا، تم جس راستے سے گزر جاتے ہو شیطان اپنا راستہ بدلتا ہے، شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ کیا شیطان حضرت ابو بکر کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے؟ حضرت عثمان کو، حضرت علی کو نہیں خوش ہوتا، مگر عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا فرماتے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ پوچھ لیجئے حضرت سے جا کر، پوچھ لیجئے کسی مفتی صاحب سے جا کر کہ یہ روایت، یہ آقا کا فرمان عالی شان ذیشان ہے کہ نہیں، وہ بھی کہیں گے کہ ہاں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ سے بغض و عناد رکھنے والے مخدوم صاحب سے محبت کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ وہ حضرت شاہ سراج الدین اخی پاک کی عقیدت اپنی پیشانی پہ رکھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ وہ حضرت سیدنا
علاء الحق پنڈوی رحمت اللہ علیہ کے دروازے دہلیز پر جا کر اپنی پیشانی کو مس کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی دو رائے نہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ سلسلہ کلیمیہ کا تمغہ اپنی پیشانی پہ رکھ کر اپنی قسمت کی معراج تصور کرتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ مگر کیا بات ہے، کچھ لوگ ہیں جن کو اعلیٰ حضرت کے نام سے محبت ہوتی ہے، جن کو اعلیٰ حضرت کا نام سن کر اپنے خاندان اور اپنے پیر خانے سے محبت میں اضافہ ہو جاتا ہے، مگر وہی کچھ لوگ ہیں جو اعلیٰ حضرت کا نام اور اعلیٰ حضرت کا نعرہ سن کر چڑ جاتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا دکھ جائے، سمجھ رہے ہیں، اگر ایسا کوئی دکھ جائے تو یاد کر لیجیے، اس دور کے شیطان اعلیٰ حضرت کا نام سن کر نعرہ سن کر، اس دور کا پرتوے فاروق اعظم امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، یہ اعلیٰ حضرت، ان کا علمی مقام محدث صوفی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اعلیٰ حضرت کے علم حدیث کے سامنے پاسن کی حیثیت نہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت کا جب فتاوی رضویہ کی پہلی جلد آپ کھولیے گا، یہاں پر آپ میں سے کوئی کسان ہے، کاشتکار کیا بولتے ہیں، چاس کرنے والا ہے کوئی؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیے۔ ارے میں آپ کو عشر کا مسئلہ نہیں بتاؤں گا، اچھا نہیں، اس میں شرم کی بات نہیں، حلال رزق کماتے ہیں۔ صحابہ کا، بزرگوں کا، انبیاء کی سنت پہ آپ عمل کرتے ہیں، یہ کاشتکاری، سمجھ گئے؟ یہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے بھی کی، دیگر انبیاء کرام اور اکابرین نے کی ہے، یہ کوئی چھپانے والی بات نہیں، بڑے فخر سے بتائیے کہ ہم کاشتکار ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور جو کالج کے بچے ہیں، پڑھنے لکھنے والے ہیں، وہ ایک بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ جو پانی ہوتا ہے، یہ سبجیکٹ ہے کرشی وبھاگ کا، وہ جانتے ہیں کہ کس پانی سے چاس ہوگی، کس پانی سے فصل برباد ہوگی، ان کو معلوم ہے۔ یہ کاشتکاری، یہ کھیتی باڑی کرنے والے ایگریکلچر کے لوگوں کو معلوم ہے کہ پانی کی کتنی قسمیں ہیں۔ آپ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں، یا آپ کے علاقے کی جو ایگریکلچر کی سب سے بڑی لائبریری ہو، وہاں جا کر پڑھ سکتے ہیں۔ جب ایگریکلچر کے ماہرین لوگوں نے پانی کی قسمیں دریافت کرنا شروع کری کہ کتنے قسموں کا پانی ہے جن سے ہم چاس کر سکتے ہیں، کاشتکاری کر سکتے ہیں، تو انہوں نے لکھا 32 طرح کا پانی ہے جس سے ہم کاشتکاری کر سکتے ہیں۔ 32 قسموں کا پانی کی گویا 32 قسمیں بیان کی۔ آگے بڑھیے، میڈیکل سائنس کے محققین اور ان کے ریسرچ کرنے والے اسکالروں سے آپ پوچھئے گا، ان کی تھیسس کو پڑھئے گا، تو آپ اس نتیجے پر پہنچئے گا کہ وہ لکھتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ 53 قسم کا دنیا میں پانی پایا جاتا ہے۔ 53 قسم کا پانی، کتنا؟ 53 قسم کا، 53۔ ایگریکلچر والے، کرشی وبھاگ والے بتاتے ہیں 32۔ اگر دونوں کو ملا دیجئے تو کتنا ہوا؟ 85۔ یہ دونوں شعبوں کو ملا دیجئے تو ہوا 35۔ اب جو یہ سمجھتے ہیں نا کہ مولوی ایک بیوقوف شے کا نام ہے، جو عالموں کو حقارت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں، وہ آئیں زانو ادب میرے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں زانو ادب طے کریں، وہ جانیں گے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے 160 قسم کے وہ پانی فتاوی رضویہ کی پہلی جلد میں گنائے ہیں۔ 160 قسم کے پانی وہ گنائے ہیں جن سے وضو کرنا جائز ہے۔ جہاں 2
बड़े शोबे एग्रीकल्चर और मेडिकल साइंस 85 पे जाकर दम तोड़ देता है, वहां से आला हजरत के इल्म की रसाई शुरू होती है, वहां से आला हजरत की फिक्र का आगाज होता है। 160 किस्म के पानी वो हैं जिनसे वजू किया जा सकता है, और 146 किस्म के पानी वो हैं जिनसे वजू करना जायज नहीं है। आइए आला हजरत की बारगाह में। इसीलिए मैंने कहा कि आला हजरत ज़हीन का नाम नहीं बल्कि आला हजरत ज़हन का। आला हजरत ज़हन का आप मौलाना साहब से पूछिए तयम्मुम का मसला, मौलाना साहब आपको बताएंगे ये तरीका है, ये उसूल है, ये ज़ाबते हैं, ये कायदा है। इस तरीके से इन हालात में, इस सिचुएशन में आप तयम्मुम कर सकते हैं। हजरत कितने चीजों से, 2 चीजें, 4 चीजें, 5 चीजें, 10 चीजें, बहुत ज्यादा पढ़ने लिखने वाले, बहुत ज्यादा तहकीक करने वाले हमारे सभी उलमा तलाश और जुस्तजू में रहते हैं, नई नई बातें तलाशते हैं। हर आलिम, हर इमाम अपने वक्त का एक मुहक्किक हुआ करता है। याद रखिएगा, जब ये यूनिवर्सिटियां और इदारे नहीं थे, इन्हीं मस्जिदों के मुसल्ले से एटॉमिक पावर बनाने वाले हजरते सुल्तान टीपू जमा हुए थे। इन्हीं मदरसों और इन्हीं मस्जिदों के मकतब से पढ़कर इसी भारत का एक सपूत मिसाइल मैन की शक्ल में एपीजे अब्दुल कलाम दिया। इन्हीं मदरसों के मुदर्रिस, ये मदरसे के मुदर्रिसों को आप हकीर मत समझिए, मगर आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फतावे रज़विया में फरमाते हैं कि तयम्मुम जिन चीजों से जायज है वो 200 तरह की अशिया है। सुभान अल्लाह, सुभान 200 तरह की अशिया से आला हजरत ने फरमाया कि तयम्मुम करना जायज है। ये तयम्मुम का मसला आला हजरत ने समझाया। आला हजरत को अल्लाह तबारक व